الحمد لله وحده وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. حضرات محترم، معزز سامعین، اسٹیج کی زینت بنے ہوئے حضرات علماء اکرام، قرب و جوار سے اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی اور آپ تمام احباب کو بڑی محبت، ادب اور احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری اس مسجد کی سالانہ محفل حمد و نعت 21 نومبر 2024 کو آب و تاب کے ساتھ انعقاد پذیر ہے. آپ حضرات بڑی محبت سے تشریف لائے، میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ آج کے اس پروگرام میں میں بطور میزبان شریک ہوں. میری خواہش یہ تھی کہ ہمارے آئے ہوئے مہمانوں میں سے ہی علماء اکرام کی گفتگو آپ حضرات کے سامنے ہو، لیکن ہمارے ساتھی جو اس پروگرام کو ترتیب دیتے ہیں، خوبصورت محفل حمد و نعت کا انعقاد کرتے ہیں، بالخصوص ہماری اس مسجد کے امام صاحب حافظ شمس الدین دامت برکاتہ، اور ان کے ساتھ بھائی عمر دراز صاحب اور دیگر رفقاء جو مل جل کے اس خوبصورت محفل کو سجاتے ہیں، ان کے حکم پر چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا. ورنہ مجھے آپ بچپن سے سن رہے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ اگر آج آپ کے سامنے دو جملے بولنے کی جسارت کر رہا ہوں حضرات علماء اکرام کی موجودگی میں، بالخصوص میرے استاد محترم جامع رشیدیہ ساہیوال کے درجہ حفظ کے سینئر مدرس حضرت قاری محمد امین صاحب، جن سے ہم نے الف با سے پڑھنا شروع کیا، آج انہی کا فیض ہے کہ چند باتیں ٹوٹی پھوٹی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. ان حضرات کی موجودگی میں بس ایک دو باتیں ہی آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں. حضرات محترم، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، فقط یہی دین معتبر ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا
فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی اس دین کے علاوہ، اسلام کے علاوہ کسی دین کو تلاش کرے گا، ہرگز وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ دین اسلام دین فطرت ہے، اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِ أَوْ يُنَصِّرَانِ أَوْ يُمَجِّسَانِ، پھر ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی بناتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا میں آنے والے ہر بچے کو اسلام کی فطرت کے مطابق پیدا کیا۔ فطرت اسلام ہر انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدائشی طور پر رکھی، بعد میں چاہے وہ کسی بھی دین اور کسی بھی مذہب کو اختیار کرے، لیکن پیدائشی طور پر اللہ کی طرف سے فطرت اسلام اس میں موجود ہوتی ہے۔ دین اسلام دین فطرت ہے، یعنی انسان کو اللہ نے جس سانچے میں ڈھالا ہے، فطرت کے سانچے کے اندر اس انسان کو پیدا کیا گیا، اب اگر یہ اس فطرت پر قائم رہے گا، فطرت اسلام کے مطابق زندگی گزارے گا، تو دنیا میں انسان خوش و خرم رہے گا، خوشحال رہے گا، فسادات دنیا سے ختم ہوں گے، ہر قسم کی برائی، شر، لڑائی جھگڑے اور دنیا کے اندر جس قسم کی بھی خرابیاں ہیں وہ خود بخود ختم ہوتی چلی جائیں گی اگر انسان اپنے آپ کو فطرت کے ڈھانچے میں ڈھال لے گا۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور قبیلہ تئی کے حاتم تائی کے بیٹے ہیں۔ حاتم تائی سخاوت کا کنایا اور سخاوت کا دوسرا نام حاتم تائی ہے۔ انہوں نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا، لیکن ان کے بیٹے حضرت عدی پہلے عیسائی تھے، آسمانی کتابیں پڑھ رکھی تھیں۔ اللہ نے جو فطرت دل کے اندر رکھی تھی اسلام اور دین حق کی جستجو کی، تلاش کرتے کرتے حق اور سچ کو اور اسلام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت حاتم تائی، حضرت عدی بن حاتم خود فرماتے ہیں کہ لوگ جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، پہلے امن طلب کرتے، کوئی نہ کوئی تحریر لکھتے تاکہ اچانک کوئی مسلمان کافر سمجھ کے، اسلام کا دشمن سمجھ کے حملہ نہ کر دے، پھر بارگاہ رسالت میں حاضری دیتے تھے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی امان طلب نہیں کی، کوئی تحریر میرے پاس نہیں تھی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، مجھے دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، خوش ہوئے، اور
صحابہ اکرام کو سرکار پہلے فرما چکے تھے کہ وہ دن ان قریب آنے والا ہے کہ عدی بن حاتم تمہارے درمیان میں بیٹھے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا، گفت و شنید ہوئی، کچھ باتیں آپ نے فرمائی۔ پہلی بات آپ نے یہ فرمائی کہ علی کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ چونکہ حضرت علی پہلی آسمانی کتابوں کے بھی جاننے والے تھے، تو حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ بے شک یہ بات میں جانتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کہ اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے سارے برحق تھے؟ عرض کی کہ بے شک میں اس کی بھی گواہی دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کون سی چیز ہے جو تمہیں اسلام قبول کرنے سے روک رہی ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی چیز مانے نہیں ہے، میں ابھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا۔ حضرت علی مسلمان ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ حضرت علی پورا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہا ہم جا رہے تھے، میرا ہاتھ سرکار کے ہاتھوں میں تھا، راستے میں ایک عورت آئی، اس نے ایک بچہ اٹھایا ہوا، وہ آپ کو روک کے کھڑی ہو جاتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کرتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا تواضع ہے پیغمبر علیہ السلام کی، امام الانبیاء، سرور کونین، وجہ تخلیق کائنات، راستے میں آ کے ایک عورت عرض کرتی ہے جان پہچان کوئی نہیں، کس قبیلے سے ہے، کہاں سے آئی ہے، کیا پوچھنا چاہتی ہے، کسی کو کوئی خبر نہیں۔ اللہ کے رسول جب وہ آسمان پہ جائیں، معراج کا سفر کریں تو اللہ کائنات کے نظام کو روک دے اور ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے زمین پہ تشریف لے آئیں، پھر اس نظام کو چلنے کا حکم ملے۔ آج وہ مدینہ کی گلیوں میں چل رہے ہیں، ایک عورت نے روکا سوال کرنے کے لیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کہنے پہ رک گئے، دیر تک وہ کچھ پوچھتی رہی اور آپ وہاں خاموش کھڑے رہے، اس کی باتوں کا جواب دیتے رہے۔ پھر حضرت علی فرماتے ہیں آپ مجھے اپنے گھر لے گئے، کچھ صحابہ اکرام بھی تھے، آپ نے فرمایا کہ علی کو اپنا مہمان کون بنائے گا؟ ایک انصاری نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنا مہمان بناتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری کے ہاں مہمان بنے، جو کچھ گھر میں تھا وہ پیش کیا گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں صبح و شام آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، آپ سے کچھ سیکھتا، دین کے مسائل سیکھتا اور آپ کے چہرہ انور کی زیارت کرتا۔ یہی سلسلہ کئی دن تک چلتا رہا۔ ایک قوم آئی، کچھ قبیلے کے لوگ آئے، ان کی ظاہری حالت یہ کہ سفید کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے، خوبصورت جسم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نصیحتیں فرمائیں، جو بطور خاص آپ نے ان کو اور اپنے صحابہ کو نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، ان غریب لوگوں کے اوپر خرچ کرو، اگر ہو سکے تو اپنے آپ کو صدقے کے ذریعے سے جہنم کی آگ سے بچاؤ، اگرچہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ جب تم کسی کو کچھ دیتے ہو، کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ دو، اللہ اس دیے ہوئے صدقے کی پرورش کرتے ہیں۔ تم نے ایک ٹکڑا دیا، قیامت کے دن اللہ اس کو پہاڑوں کے برابر کر کے تمہیں اس کا اجر دیں گے اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت کا داخلہ عطا کریں گے۔ ایک اور بات آگے چلنے سے پہلے، ایک صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، غریب صحابی،
کہ یا رسول اللہ میرا ایک پڑوسی ہے، ساتھ اس کا ایک مکان ہے اور اس میں کھجور کا درخت ہے، کھجور کے درخت کی شاخیں میرے مکان کی چھت پر جھکی ہوئی ہیں، جب وہ کھجور توڑنے کے لیے درخت کے اوپر چڑھتا ہے تو کچھ کھجوریں نیچے گر جاتی ہیں میرے مکان کے صحن میں یا چھت پر، میرے بچے اٹھا کے وہ کھجوریں کھا لیتے ہیں، لیکن وہ اتنا بخیل ہے کہ وہ دوڑتا ہوا آتا ہے میرے گھر، میرے بچوں سے وہ کھجوریں چھین لیتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس کسی بچے نے منہ میں کھجور ڈالی تو وہ بھی انگلی ڈال کے نکال لیتا ہے۔ آپ میرے لیے میرے پڑوسی کے حق میں سفارش کر دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور اس غریب صحابی کی سفارش پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ یہ کھجور کا درخت مجھے دیتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن یہ درخت مجھے بڑا پسند ہے، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تمہیں اس کے بدلے میں جنت کا درخت مل جائے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اس کی کھجوریں بڑی پسند ہیں۔ پسو پیش کر کے عذر کیا اور انکار کر دیا۔ ایک اور صحابی بیٹھے تھے، جب یہ بندہ اٹھ کے چلا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے جو سودا ابھی اس کے ساتھ کرنا چاہا، کیا یہ کسی اور سے بھی ہو سکتا ہے؟ اگر وہ درخت میں لے لوں تو کیا میرے حق میں بھی وہی فیصلہ ہے جو اس کے حق میں تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جو بھی اس کھجور کے درخت کو خرید کر اس غریب آدمی کے لیے وقف کر دے تو میں اللہ کا رسول اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ وہ صحابی گئے اس کے پاس، جا کے کہنے لگے کہ آپ کا وہ کھجور کا درخت میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں، منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہوں۔ تو اس نے کہا میں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیا تو تجھے کیسے دے دوں؟ اس لیے کہ مجھے تو بڑا پسند ہے وہ درخت، اس کی کھجوریں بہت اچھی ہیں۔ اس نے کہا دیکھ لے، جو تو کہے گا جتنی قیمت کا مطالبہ کرے گا اتنی دوں گا۔ اس کے ذہن میں تھا کہ کیا قیمت دے سکتا ہے ایک درخت کی؟ تو اس صحابی نے کہا اگر تو چاہے تو ایک کے بدلے میں تجھے 40 درخت کھجور کے دینے کو تیار ہوں۔ معاملہ طے ہو گیا، اس نے 40 درختوں کے بدلے میں ایک کھجور کا درخت بیچ دیا۔ جب یہ وہاں سے اٹھ کر آنے لگے تو اس نے کہا کہ ہمارا سودا کینسل، مجھے منظور نہیں۔ عجیب بات، ابھی تو تم نے معاملہ طے کیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میری ایک اور شرط ہے کہ بدلے میں جو درخت تم نے دینے ہیں وہ 40 کے 40 ایک جگہ پر ہوں۔ اگر 40 درخت ایک ہی کھیت میں اکٹھے ہوں گے تو میں ایک درخت بدلے میں دیتا ہوں۔ انہوں نے یہ شرط بھی منظور کر لی۔ پھر یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں نے وہ درخت خرید لیا ہے، بدلے میں 40 درخت کھجور کے دے دیے۔ سرکار نے فرمایا مبارک ہو، اگر اس آدمی نے پہلا سودا کینسل کیا تو پھر سن لے میرا بھی پہلا سودا کینسل۔ اس کے ساتھ جو معاہدہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک درخت کے بدلے میں جنت میں ایک درخت ملے گا، تو نے 40 کے بدلے میں خریدا ہے، جا تجھے اللہ جنت میں بدلے میں 40 درخت عطا کرے گا۔ سرکار اتنے خوش ہوئے، فرمایا گواہ ہو جاؤ میرے اس صحابی پر اللہ نے جنت کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ صدقہ کرنا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، یہ اتنا مبارک عمل ہے۔ لوگ تنگی کی شکایت کرتے ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں، اللہ نے ایک ضابطہ بیان کر دیا قرآن میں، فَلْيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّمَّنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، فرمایا اللہ نے جس کے رزق کو تنگ کر دیا، فارمولہ یہ ہے کہ وہ اپنی وسعت کے مطابق اس تنگی والے رزق میں سے ہی خرچ کرے، اللہ رزق میں وسعت عطا فرمائے۔ یہ ضابطہ ہے۔
جیسے کنواں، پہلے زمانے میں کنویں ہوتے تھے، جتنا پانی نکالتے جاؤ گے اور آتا جائے گا، اگر کنویں سے پانی نکالنا بند کر دو تو وہ کنواں خشک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا یہ ضابطہ ہے کہ جتنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، صدقہ خیرات کرو گے، اللہ اتنا ہی مال کے اندر وسعت عطا فرمائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شروع میں نے عرض کیا کہ حضرت علی نبی علیہ السلام کی خدمت میں تشریف فرما تھے، جو قوم آئی تھی آپ ان کو نصیحتیں فرما رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب آپ کی نصیحتیں پوری ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کھول کے خرچ کرو، اس لیے کہ مجھے تمہارے اوپر فقر و فاقہ کا ڈر نہیں ہے، یعنی ایسے حالات ہرگز تم پر نہیں آئیں گے کہ تمہارا مال ختم ہو جائے، بلکہ مجھے ڈر ہے تو اس بات کا کہ تمہارے دسترخوان کے اوپر اللہ اتنی نعمتیں بھیج دیں گے کہ پہلے بادشاہوں کو بھی ایسی نعمتیں میسر نہیں ہوں گی۔ تمہیں اس چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے کہ فقر آ جائے گا، بلکہ تمہیں اس چیز کی فکر مندی کرنی چاہیے کہ کہیں مال کی کثرت میں مبتلا ہو کہ تم فتنے میں نہ پڑ جاؤ۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین اسلام پھیلے گا۔ آپ نے امن کی گارنٹی دی، دنیا کے اندر امن قائم ہوگا، استحکام آئے گا، فساد ختم ہوگا، اور فرمایا ایسا امن قائم ہوگا۔ ہیرا ایک علاقہ ہے، فرمایا وہاں سے ایک عورت اکیلی تنے تنہا سفر کرے گی، اونٹ پر سوار ہو کر، زیورات سے لدی ہوئی ہوگی، کوئی اس کے ساتھ دوسرا ہم سفر نہیں ہوگا، وہ اکیلی سینکڑوں میل کا سفر کر کے مکہ مکرمہ پہنچے گی، بیت اللہ کا طواف کرے گی، مدینہ طیبہ آئے گی، زیورات سے لدی ہوئی، مال و متاع اس کے پاس، اس اکیلی عورت کو کوئی کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ اللہ اتنا امن قائم کر دیں گے، اتنا استحکام پیدا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی بات سن کے میں مسکرا دیا، چونکہ ان کا تعلق قبیلہ تئی سے تھا، اور قبیلہ تئی کے لوگ چور اور ڈاکو بڑے مشہور تھے، بڑے فساد برپا کرنے والے تھے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے مسکراتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ قبیلہ تئی کے ڈاکو کہاں چلے جائیں گے؟ اتنا امن دنیا کے اندر قائم ہوگا کہ اکیلی عورت سینکڑوں میل کا سفر کرے گی، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہوگا، تو یہ ڈاکو کہاں چلے جائیں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدی اللہ اسلام کی برکت کی وجہ سے دنیا کے اندر امن قائم کر دے گا، دنیا کے اندر استحکام پیدا ہو جائے گا، فتنہ فساد اور لڑائی جھگڑے، چور ڈاکو، قتل و غارت گری، ہر چیز دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ خلفائے راشدین کا دور دیکھیں، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا دور دیکھیں، واقعاتاً جو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ دور بھی اس کا عملی نمونہ ہے۔ آج بھی میرے دوستو اگر ضرورت ہے تو اپنے آپ کو فطرت اسلام پر ڈھالنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو محمدی بنانے کی ضرورت ہے۔ سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہماری چال ڈھال، ہمارا چلنا پھرنا، ہماری معاشرت، ہمارے آداب و اخلاق، ہمارا رہن سہن، ہماری شادی، ہماری خوشی غمی، ہمارا خرید و فروخت کرنا، ہماری زراعت، ہماری ملازمت، ہماری تجارت اگر پیغمبر علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کے مطابق آ جائے گی، فطرت اسلام میں اپنے آپ کو ڈھال دیں گے، تو یہ وہ سانچہ ہے جس پر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ فطرت اسلام پر چل کر دنیا کے اندر بھی استحکام آئے گا، دنیا میں بھی امن قائم ہوگا، اور فردن فردن ہر انسان کو خوشحالی نصیب ہوگی، گھروں سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپس کے لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے، گھروں کے اندر بے برکتی ختم ہوگی، گھروں کے اندر اللہ کی رحمت اترے گی، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آخرت کا نظام بھی درست ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالی دنیا کے اندر جب تک رہیں گے خوشحال زندگی عطا فرمائیں گے۔ قرآن کریم میں اسی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا
کہ اگر ایسا نہیں کرو گے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اگر میرے ذکر سے اعراض کرو گے، فطرت اسلام کے سانچے سے باہر نکلو گے تو پھر تمہاری معیشت تنگ ہو جائے گی، پھر تم پریشان حال پھرتے رہو گے۔ صرف اور صرف واحد راستہ یہی ہے کہ ہم اپنے سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو فطرت اسلام کے سانچے میں ڈھال لیں۔ اللہ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔